بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زید بن حارثہ کی کل بات ہوئی، تو حضرت زید بن حارثہ کا میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ حضرت زید جو تھے وہ بیسکلی قافلہ گزر رہا تھا جس کو لوٹ لیا گیا تھا۔ تو حضرت زید کو وہاں سے کسی نے کیپچر کیا اور وہاں سے کسی کو ان کو پھر جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پرانی ٹریڈیشنز میں ہوتا تھا غلام بنا لیا کرتے تھے۔ تو حضرت سیدنا اماں ختیجہ نے حضرت زید بن حارثہ کو خریدا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کیا، یعنی کہ یہ کنیکشن ہمیں نہیں پتہ۔ تو حضرت زید بن حارثہ جو تھے، جو حضور کے پہلے منہ بولے بیٹے کہلاتے تھے، وہ حضرت اماں ختیجہ نے ان کو ہی واز بائڈ بائی حضرت اماں ختیجہ، اور حضرت اماں ختیجہ نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے گفٹ، وائف جیسے گفٹ دیتی نا میں ہسبینڈ کو، ایز اے گفٹ کہ آپ کے مددگار ہوں گے۔ تو حضور نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور حضور کا بچوں کے ساتھ کیا تعلق تھا۔ نوجوانوں کے ساتھ ہم نے خوب پڑھا ماشاءاللہ، لیکن بچوں کے ساتھ بھی خوبصورت تعلق تھا حضور کا۔ تو حضرت زید جو ہے آہستہ آہستہ حضور کے ساتھ اتنا نسبت بنتی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آلموسٹ ان کو ایسے ٹریٹ کرتے تھے جیسے ان کا جیسے بیٹے کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو ایز اے غلام یا ایز اے وہ ٹریٹ نہیں کیا۔ حضرت انس سے پوچھئے، حضرت انس 10 سال حضور کے ہاں خدمت گزار رہے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں ایک دن ایسا نہیں گزرا یا ایک گھڑی ایسی نہیں گزری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا 10 سال یا 10 سال 10 ایئرس کہ انس یہ بیٹا آپ نے کیا کیا ہے، یہاں تک آج تک نہیں پوچھا۔ حالانکہ یہاں تک تھا کہ وہ ان کا پانی جو ہے بھر کے لاتے تھے، وضو کا سب کچھ، لیکن ہی نیور کبھی حضرت انس کہتے ہیں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ ایسا کیوں کیا۔ اسی طرح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی حضور کا بہت محبت والا رشتہ تھا، اور بڑے پیار سے حضور نے ان کو پالا، اور ایک نسبت بھی تھی حضرت اماں ختیجہ کی۔ حضرت اماں ختیجہ سے محبت آپ کو پتہ ہے، اس کا ذکر ہم کر چکے ہیں پہلے، اور وہ پھر حضور نے ان کا خاص خیال رکھا اور تقریباً ان کو بیٹے کی طرح ٹریٹ کیا۔ جب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے طائف، ان کے ساتھ حضرت زید ہی تھے۔ تو جب پتھر نعوذ باللہ کفار نے حضور کے اوپر برسائے، اللہ معاف کرے 3 میل تک پتھر کھانا آسان نہیں ہے یار، مطلب کہ، اور وہ بھی شرارتی لڑکے کے پیچھے لگائے جو بلیز نہیں ہوتے، جیسے آپ کے پیچھے خدا نخواستہ میرے پیچھے کو بلی لگا دے، جو یہ جس طرح آپ کہہ لو کہ آج کے گینگسٹرز ہوتے ہیں۔ تو اس وقت کے گینگسٹرز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگائے گئے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ لہو مبارک جو ہے وہ بہتے بہتے جوتیوں تک چلا گیا، جوتیوں میں چپکنا شروع ہو گیا پاؤں مبارک جو تھا۔ حضرت زید جو تھے نا وہ پروٹیکشن کرتے تھے، جہاں سے پتھر آتا تھا وہاں آگے چلے جاتے تھے، لیکن کتنی کر سکتے تھے۔ تو حضرت زید نے حضور کے لیے پتھر کھائے، حضور کی محبت کی وجہ سے، اور حضور سے نہایت ہی عقیدت تھی ان کو، اور حضور بھی بہت پیار کرتے تھے۔ اچھا، اب ہوا کیا کہ ایک دفعہ نا حضرت زید کے والد جو تھے، اوریجنل جو بایولوجیکل فادر تھے، وہ بڑے ظاہری بات ہے ہی واز ویری اپسیٹ کہ میرا بیٹا گم ہو گیا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ ہر وقت رویا کرتے تھے کہ میرا بڑا پیارا بیٹا تھا وہ چلا گیا میرے ہاتھ سے۔ تو ڈھونڈتے رہتے تھے لیکن کوئی خبر نہیں۔ ایک دفعہ ان کے چچا، اس وقت کا جو حج ہوا کرتا تھا، اس پہ گئے، حضرت زید بن حارثہ کے چچا جو، تو انہوں نے کہیں حضرت زید کو دیکھ لیا وہاں پہ مکہ میں۔ تو انہوں نے کہا یہ تو زید ہیں۔ تو وہ وہاں سے حج کے بعد فوراً بھاگے گئے اور جا کے نبی کریم ان کے اپنے والد صاحب کو بتایا، جو بایولوجیکل فادر تھے، کہ زید تو مکہ میں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا چلو پھر ہم جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارش کرتے ہیں کہ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ تو حضرت زید کے والد اور جو بایولوجیکل فادر تھے اور جو کے چچا تھے،
دے کیم ٹو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے کہا کہ زید ہمارا بہت پیارا بیٹا ہے, آپ کائنڈلی اس کو مال حوالے کر دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحم دلی کے پہاڑ تھے, تو محبت چاہے وہ جتنی مرضی کرتے تھے زید سے, حضرت زید سے, لیکن یہ کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو بچھڑنے کی اتنی تکلیف ہے تو میں کبھی بیچ میں راستے میں آپ کے وہ نہیں بنوں گا, آپ زید کو بلائیں, زید جو فیصلہ کرتا ہے مجھے اس پہ کوئی وہ نہیں ہے. تو حضرت زید کو بلایا گیا. حضرت زید چھوٹے مطلب کہ آپ کہہ لو کہ ہی واز لائک ٹین ایجر, 14-15 اتنے کے تھے. حضرت زید نے اپنے والد کو دیکھا, اپنے چچا کو دیکھا, تو خوشی ہوئی ان کو, ظاہری بات ہے وہ بایولوجیکل فادر تھے. تو اور پھر حضور نے کہا کہ بیٹا میرے پریشر میں نہیں آنا, میں آپ کو بالکل فری ول دے رہا ہوں. اور حضور کی فری ول ہوتی تھی, ایسے نہیں کہ جیسے آج کے لوگ کہتے ہیں کہ یار اوپر سے کہہ دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے بڑا کھل کے ان کو کہا, اور حضرت زید بھی ان کو خوب جانتے تھے. تو ان کے والد بیٹھے ہیں اور سامنے چچا بیٹھے, بایولوجیکل فادر بیٹھے ہیں اور ساتھ چچا بیٹھے ہیں. انہوں نے پوچھا بیٹا ہم آپ کو لینے آئے ہیں, چلو آپ ہمارے ساتھ چلیں. تو حضرت زید نے انکار کر دیا. حضرت زید نے کہا کہ جو محبت مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے وہ آپ اس کا ایک چپا بھی مجھے نہیں دے سکتے. اب واپس اس راستے پہ جائیے گا کہ بظاہراً ان کے پاس کس صورت میں آئے تھے, غلام کی صورت میں, لیکن رکھا کیسے, بیٹوں سے بھی بڑھ کے. ورنہ مجھے بتائیں کسی کے بایولوجیکل فادر آئیں اور وہ مانگیں اور آپ کہیں کہ یار میں نے نہیں جانا. ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی ہستی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور کی ذات کو کوئی بھی چھوڑ کے نہ جانا چاہے, لیکن پھر بھی ایک محبت بھی اس میں شامل تھی حضور کی, اتنی زیادہ کہ حضرت زید نے انکار کر دیا کہ میں ادھر خوش ہوں آپ, اور میں ادھر آپ سے زیادہ خوش رہوں گا آپ کے پاس رہنے سے. آپ میرے والد ہیں, آپ کا احترام اپنی جگہ 100 بسم اللہ سر آنکھوں پہ, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جس طرح بڑا کیا ہے, پالا ہے, پوسا ہے, جس طرح محبت سے رکھا ہے, نہ کچھ ہوتے ہوئے میں غلام کے طور پہ ادھر آیا تھا, لیکن اماں ختیجہ نے مجھے ماں والا پیار دیا اور حضور نے مجھے باپ والا پیار دیا. تو اس لیے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا, میری معذرت ہے آپ سے. حضور نے پھر کہا کہ زید بیٹا میرے پریشر میں نہیں آگے کوئی فیصلہ کرنا, یو آر الاؤڈ ٹو گو اف یو وانٹ ٹو. تو اچھا, اب اللہ تعالیٰ کی بھی قدرت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے والد اور کے دماغ میں دل میں یہ بات ڈال دی کہ یار یہ اگر اتنا خوش ہے ادھر اور اللہ کے نبی کی پروٹیکشن میں اتنا خوش ہے تو شاید باقی میں اس کی ایسی پرورش نہ کر سکوں جو اللہ کے نبی کے ہاتھ سے ہو رہی. تو وہ بخوشی جو ہے نا وہاں سے اٹھے, حضور سے صرف ایک اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ آپ مجھے ایک اجازت دے دیں کہ ہم کبھی کبھار زید کو ملنے آ جائے کریں. کہ آپ جب مرضی آئیں, میں نے کبھی آپ کو روکا نہیں. میں تو آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر یہ زید جانا چاہتے ہیں تو آپ کے ساتھ چلے جائیں, لیکن آپ جب مرضی آئیں. تو ان کے والد اور چچا اٹھے اور خوب خوش ہو کے وہاں سے اٹھ کے گئے کہ ہمارا بیٹا اس وقت سب سے سیفسٹ ہینڈز میں. اور پھر وہ زید بن حارثہ کی ٹریننگ دیکھیں کہ پھر اللہ رب العزت نے ان کو پھر موتا میں شہید کیا, جو کل ہم نے بات کی. اور حضور زید بن محمد کہتے تھے لوگ ان کو. تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ حضرت زینب کا نکاح ہوا تھا ان سے, وہ پھر سٹوری کسی اور طرف چلی جائے گی. تو حضرت زینب اللہ تعالیٰ نے یہ رسم توڑنی تھی منہ بولے بیٹے والی, تو حضرت زینب کا نکاح پھر حضور سے کرایا گیا اور وہ نکاح کو آسمانوں پہ ہوا ہے. حضرت زینب اس بات پہ فخر کرتی ہیں, ہر ہماری جو امہات المومنین ہیں وہ ان باتوں پہ فخر کرتی تھی. حضرت اما عائشہ کس بات پہ فخر کرتی تھیں کہ میری برات اللہ نے نازل کی. حضرت زینب کس بات پہ فخر کرتی تھی میرا نکاح آسمانوں پہ ہوا ہے. تو ہر امہات المومنین کا ایک کوئی نہ کوئی اسپیسیفک وہ تھا. اچھا, پھر ایک اور چیز سیکھنے کو حضور سے کیا ہے, بچوں سے ملتے تھے,
اسپیشلی orphans, ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا, ان کو پیار کرنا, چومنا. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسنین کریمین رضوان اللہ عنہم اجمعین کو پیار کر رہے تھے, چوم رہے تھے, کس کر رہے تھے. تو ایک بدو آیا, انہوں نے کہا کہ میں نے تو اپنے بچے کو آج تک پیار نہیں کیا, اس طرح کبھی چوما نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب, وہ جو آپ حدیث سنتے ہیں نا کہ جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور چھوٹوں پہ رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے, یہ جواب اس وقت اللہ کے نبی نے دیا تھا. کہ پھر اس کے بعد حضور کا یہ خیال رکھنا کہ ایک دفعہ حضرت حسن اور حسین رضوان اللہ عنہم اجمعین دونوں جو ہیں حضرات بدری صحابہ جو شہید ہو گئے تھے, بدری صحابہ ان کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. تو حضور کا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ان کو پکڑ کے نا ان کو پیار کروں, لیکن ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے کہ بدری صحابہ اگر میں ان کو جا کے ان کے سامنے اٹھا لوں گا نا تو بدری صحابہ کے بچوں کے دلوں میں یہ خیال آئے گا کہ ہمارے تو پیرنٹس نہیں ہیں, ہمارے تو والد اب شہید ہو گئے. تو ان کے دلوں میں یہ خیال نہ آئے کہ جو ہے نا جب وہ ڈسپرس ہو گئے, جب حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارغ ہو گئے تو پھر جا کے ان کو پیار اٹھایا, پیار کیا اور مطلب ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے, خود بھی پرسنلی بھی. اور پھر حضرت امامہ کا میں نے آپ کو بتایا تھا, حضور کی نواسی بھی تھی, اتنا پیار کہ ان کو گود میں اٹھا کے نماز پڑھایا کرتے تھے, اور جب سجدے میں جانا ہوتا تو سائڈ پہ رکھ دیا کرتے تھے اور پھر اٹھ کے نماز پڑھ کے پھر دوبارہ سے اٹھا لیا کرتے تھے. حضرت امامہ حضرت زینب کی بیٹی تھیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھیں. اسی طرح حضرت اسامہ بن زید, ون آف دا موسٹ, آپ کہہ لیں کہ جیسے پیار ان کا حضرت حسن اور حسین رضوان اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ تھا نا, ویسے ہی ان کا حضرت اسامہ کے ساتھ بھی تھا. حضرت اسامہ کون تھے؟ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے تھے. تو حضرت کسی نے کوئی بات منوانی ہوتی تھی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو حضرت اسامہ کو بھیجا کرتے تھے, کیونکہ ان کو پتا تھا حضرت اسامہ کو نو نہیں ہونی کبھی بھی. تو اتنا محبوب, مطلب بچوں کے ساتھ یہ تعلق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اب اس کی کوئی میرے پاس شرعی دلیل نہیں ہے, لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ مدینہ منورہ میں امام جو مسجد نبوی ہیں ان کو ایک دفعہ خواب میں, ایک دفعہ انہوں نے بچوں کی انٹری بند کر دی تھی. ان کو ایک دفعہ خواب میں آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ مجھے بچوں کی آواز نہیں آتی, کدھر ہے؟ تو پھر بچوں کی انٹری دوبارہ کھولی گئی تھی. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خواب میں آئے اور انہوں نے کہا کہ میرے مسجد میں جو بلیاں پھرتی ہیں, آپ جائیں مسجد نبوی میں, بلی آپ کو ایسے ملے گی جیسے وہاں کی سیٹ ہوتی ہے. مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کروں گا جس میں ایک بلی میرے پاس آئی اور وہاں پہ میرے پاس زمزم تھا, میں نے اس کو زمزم دیا اور زمزم پی رہی تھی آرام سے, بڑے پیار سے. میں حیران ہو رہا تھا اس کو دیکھ کے کہ یار اس کو پتہ ہے کہ, اور آرام سے پی رہی تھی. تو حضور نے یہ فرمایا کہ میری بلیوں کا خیال نہیں رکھتے تم لوگ. تو حضور واز سچ اے پرسن کہ میں اب کیا ان کے بارے میں بات کروں. لیکن حضرت زید کا میں نے آپ کو واقعہ سے سنایا کہ دیکھیں حضرت زید کی ان کے ساتھ کوئی نسبت نہیں تھی. He was not a biological father of حضرت زید بن حارثہ. He was not بلڈ لائن میں سے نہیں تھے. آج ہم صرف ان بچوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں جو ہماری بلڈ لائن میں سے ہیں. حضور نے یتیموں کے سر پر بھی ہاتھ رکھا. عید کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ ملاقات کس سے ہوتی تھی؟ بچوں سے. سب سے زیادہ بچوں سے ملتے تھے, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ آج ان کے جو یتیم ہوتے تھے اسپیشلی ان کو سب سے زیادہ خیال کرتے تھے ان کا کہ آج ان کے پیرنٹس موجود نہیں ہیں, میں ان کو دیکھ لوں. پھر اپنا راستہ, آپ کو پتہ عیدین کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ جس راستے سے جاؤ تو دوسرے راستے سے واپسی کرو تاکہ آپ میکسیمم لوگوں سے مل سکو. تو ہر سنت میں حکمت ہے. تو حضور کے راستے میں جو بھی بچہ آتا تھا اس کو سر پہ پیار کرتے تھے, بوسہ دیتے تھے, اور پھر then he used to go. تو he was the love of, وہ کہتے ہیں نا, not only the صحاباز, not only the صحابیاز, he was the love of the children also.
تو حضرت زید بن حارثہ کا یہ واقعہ کہ اپنے بایولوجیکل فادر کے ساتھ نہ جانا اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریفر کرنا ان کے اوپر، ناٹ ایز اے پروفٹ اونلی، ایز اے فادر آلسو. تو مطلب کہ میرا جس طرح انہوں نے خیال رکھا ہے، دیر از نو ایگزامپل لائک دیٹ. تو اور پھر ان کے والد صاحب کا خوش ہونا کہ میرا بیٹا میرے سے بہت سیف ہینڈز میں. تو یہ چیزیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ حضور کی زندگی کس طرح کی تھی، کیسی رحم دلی کی اور کیسی ایگزامپلز انہوں نے سیٹ کی ہیں کہ مطلب کہ بڑوں سے لے کے بچوں تک، بوڑھوں کے ساتھ ان کا کیا رویہ تھا وہ کسی دن پھر کور کریں گے. لیکن میں آپ کو بس ہی بتا رہا ہوں کوئی ایسا پہلو نہیں تھا جو حضور کی زندگی سے نہ ملتا ہو. لیکن حضرت زید نے حضور کی خاطر 13-14 سال کا بچہ پتھر کھا رہا ہے اللہ کے نبی کے لیے. پھر اس کے بعد شہادت نصیب ہوئی موتا میں. حضرت زید کو آپ کو پتہ ہے پہلا امیر حضرت زید ہی تھے، اللہ آپ کو میں نے بتایا تھا. اور ٹریننگ دیکھیں کہ اللہ کا کیسے ٹرین ہوئے پھر کہ 3000 جو ہے وہ 2 لاکھ کو جب ملا تو ان کو ڈر نہیں لگا اس بات سے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پلنے کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا جن لوگوں نے فائدہ اٹھا لیا، میں کہتا ہوں کہ صحابہ کے برابر کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. مطلب کہ حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی تھے، لیکن اور آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا تھا کہ اویس سے جا کے مغفرت کی دعا کروانا، حالانکہ وہ تابعی تھے، یہ دونوں عشرہ مبشرہ ہیں. تو لیکن حضرت اویس کرنی کا جہاں درجہ ختم ہوتا ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑے تابعیوں میں سے تابعی وہی تھے، جیسے حضرت ابوبکر سب سے بڑے صحابی کنسیڈر کیے جاتے ہیں. وہاں سے آخری درجے کے جو صحابہ ہیں نا، جو بھی ہیں، ان کا درجہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. تو بھائی صحابہ اور یہ سارے واقعات اس لیے ہیں کہ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے بچوں کو ان بارے میں نہیں پتا. مجھے سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ حضور کی پرسنالٹی کو ہم نے پڑھایا نہیں، اور بچوں کا بیہیویئر کیسا ہوتا تھا بڑوں کے ساتھ یہ ہم نے پڑھایا نہیں. شکوہ پھر ہم خود کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.